اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس سورہ بقرہ میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی، انعام والوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں اور گمراہوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں فرعون اور نمرود وغیرہ کے حالات، ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا۔ غرض سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد بیان فرمانا نہایت بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ نام، یعنی اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، لہذا سورہ بقرہ کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا۔ بقر کے معنی ہے گائے یا بیل، چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلی مضامین موجود ہیں، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی میں نہیں، اور اس واقعے میں ہزاروں فائدے ہیں، لہذا اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا ایک شان نزول اجمالی ہے اور ایک شان نزول تفصیلی ہے۔ تفصیلی شان نزول سے مراد یہ ہے کہ مختلف آیتیں مختلف موقع پر نازل ہوئیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ جب آیات کی تفسیر ہوگی تو اس وقت اس کا بیان ہوگا۔ شان نزول اجمالی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین سے مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی تھی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینے پر چمکا اور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوا چند دیندار لوگوں کو باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے، چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور مدینے کے اطراف کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اور اس لیے اکثر عرب کے جوہلا ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا، بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور منافق رہے اور دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔ انہوں نے در پردہ خفیہ طور پر ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ یوں سمجھیں کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ، جوہلا مشرکین اور منافقین۔ یہ لوگ خفیہ
ایذا پہنچانے کے علاوہ فضول بحثیں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کا رد کر دیا جائے اور ان کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہوئی۔ تو یہ اس پوری صورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔